ہم بات کر رہے ہیں اس وقت علامہ اقبال کے حوالے سے۔ وفا چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وفا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جب اقبال کی بات کرتے ہیں تو آج کا جو پاکستان ہے اس کو اقبال کے خواب کا پاکستان ہم کہیں گے؟ جی کریے بیٹا۔ جی وفا چشتی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم جی۔ آ رہی ہے جی وفا صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آج کے جو پاکستان ہے، پاکستان کے قیام کے 75-76 سال بعد، اور اقبال کا جو خواب ہے دیکھا ہوا 1930 کا، تو کیا یہ 100 سال کے قریب کے بعد ہم جس پاکستان کو دیکھتے ہیں یہ اقبال کے خواب کا پاکستان ہے؟ جی، علامہ علیہ الرحمہ نے جو خواب دیکھا اس خواب کو ٹرانسلیٹ کیا انٹو ریالٹی۔ ان کی جو اپنی مساعی جمیلہ تھیں، ان کے ساتھ جو ان کے کارپردازان تھے، ان کی جو ایفرٹس تھیں، تو وہ مشترکہ ایفرٹس کے ذریعے ایک علیحدہ مملکت کا وجود ممکن ہوا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے قائم و دائم کیسے رکھا جائے اور کنٹینیوٹی کیسے دی جائے اور اسے پروگریس کیسے کیا جائے۔ اب یہ مسئلہ آنے والی نسلوں اور موجودہ جو نسلیں تھیں ان کے سپرد تھا۔ جی۔ اور ہوا یہ کہ ایسا ہو نہیں سکا۔ اس میں بہت سارے تساہل، بہت ساری لیزینیسز درمیان میں واقع ہو گئیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو پروگریس کرنے کا جو ایک عمل تھا، وہ کافی سارا سست روی کا شکار ہو گیا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان نے ترقی نہیں کی، مگر وہ سپیڈ سلو رہی۔ صحیح۔ یہ کچھ کم نہیں ہے کہ اپنا آج کے دور کا جو انسان ہے اس نے ایک بہتر پاکستان میں سانس لینے کا جو ایک عمل اس کا جاری ہے، تو اللہ چاہے گا انشاءاللہ العزیز یہ وقت آ گیا ہے کہ اب جو ٹائم لیپس ہوا ہے، پاکستان اپنے وہ جو رہ گئے معاملات ہیں ان کو دوبارہ ریگین کرے گا، اور اللہ نے چاہا تو پاکستان اقوام عالم میں بہت بہتر مقام پر بہت قلیل عرصے میں پہنچ جائے گا۔ اچھا وفا صاحب، ایک ہم بات کرتے ہیں کہ اقبال کی شاعری کے حوالے سے ان کا ایک دن منایا ہم نے، نصاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، شاعری کی بات کرتے ہیں، فلسفے کی بات ہوتی ہے، خواب کی بات ہوتی ہے، یہ 4 چیزیں ہیں جس پہ بات ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اقبال اس ملک کے لوگوں کے لیے بنیادی طور پر اقبال کی شخصیت کیا ہے؟ جی، اقبال کا جو بنیادی فلسفہ ہے، فکر ہے، خیال ہے، جو اس کا درد ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ ہیں کون۔ جو ہمارا بحیثیت من حیث المجموع ایک قضیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننے کے حوالے سے بہت بڑے ایک خلا کا شکار ہیں۔ تو وہ علامہ نے اپنے ایک فارسی شعر میں کہا کہ مردم آئد کہ زنجیر غلامی بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما۔ یہ ایک پیشین گوئی ہے کہ اے مجبور اور مقہوم اور غفلت میں گری ہوئی قوم، اللہ پاک پروردگار عالم آپ لوگوں پر ایک مصلح بھیجے گا جو آ کر آپ کی غلامی کی زنجیریں توڑ دے گا۔ یہ سارا کچھ میں نے تمہارے زندان حیات کے روشن دان سے دیکھا ہے۔ تو وہ کہہ گئے ہیں۔ تو بنیادی جو علامہ علیہ الرحمہ کی ایفرٹ تھی
وہ اس قوم کو اس کے کیریکٹرسٹکس بتانے میں انہوں نے صرف کر دی کہ آپ یہ ہیں۔ اصل میں وہ جو شیر بکریوں میں پلا نا، تو وہ ساری عادات و صفات اس کی بکریوں جیسی تھیں، تو پھر کسی باہر کے شیر نے آ کر اسے دریا پہ کھڑا کر کے اور دکھایا کہ دیکھ تیرے اور میرے نقش ایک جیسے ہیں کہ نہیں ہیں، تو وہ نقوش یاد کرانے کی کوشش کی ہے اقبال نے کہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اقوام عالم کو لیکن وفا صاحب یہ بھی ایک بات کی جا رہی ہوتی ہے، ایک دستور حیات دینا ہے۔ صحیح، یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ آج کے دور میں اقبال کی شاعری اس دور میں تھی 19ویں صدی میں کہ اقبال جو ہے اس کی ضرورت تھی جب دنیا ایک بدل رہی تھی، لیکن آج کے دور میں اقبال کی شاعری کا شاید اس طرح سے امپیکٹ ہی نہیں ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ صرف شاعری نہیں ہے بیٹا جی۔ علامہ علیہ الرحمہ نے جو لفظ لکھا وہ جریدہ عالم پر ثبت ہو گیا مستقل دوام کے ساتھ، تو بیٹا اس کے روحانی امپیکٹس ہیں۔ آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی روح بالکل خاموش بیٹھی ہوگی اس وقت؟ وہ آج بھی اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں سربسجود ہے اور رو رو کر اپنے وہ جو الفاظ اور معانی کا ایک سسٹم تھا اس کے بار آور ہونے کی دعا کر رہی ہے روح مبارک ان کی۔ تو بیٹا اللہ نے چاہا تو علامہ اقبال بھلے جسمانی طور پر ہم میں موجود نہ ہوں، وہ روحانی طور پر ہم میں موجود ہیں اور ان کی روح اس پر کام کر رہی ہے۔ صرف علامہ کی روح ہی نہیں، بہت سارے اولیاء کرام اس پر کام کر رہے ہیں، رسالت مآب اس حوالے سے کنسرنڈ ہیں۔ جو ایک روحانی بات بیٹا میں آپ کو بتا سکتا ہوں، پاکستان کے عروج کی فائل دستخط کر دی گئی ہے سرکار دو عالم کی طرف سے، اور اللہ نے چاہا تو بہت جلد علامہ اقبال کے کلام کی عملی تفسیر آپ کو پاکستان کے اپنا احوال و آثار میں نظر آئے گی۔ چلیں انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ وفا چشتی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔